میں آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور مجھے آپ کی ویڈیوز سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں اپنے سرکل میں بہت عرصے سے دین کی پروموشن کر رہی ہوں, دین کا کام کر رہی ہوں, لیکن بجائے یہ کہ لوگ اپریشیٹ کریں مجھے طعن و تشنیع کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو ایسا کیوں ہے بتائیے پلیز, اس بارے میں بات کیجیے. سب سے پہلی بات تو جزاکم اللہ خیر, اسد الجزا فی دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام داعی دین کو جو ہے استقامت عطا فرمائے. دوسری چیز یہ ہے کہ سسٹر مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرح کا دین کا کام کر رہی ہیں, یعنی آپ بتانے والوں میں سے ہے, بلانے والوں میں سے ہے, پڑھانے والوں میں سے ہے, جو بھی ہے, لیکن اگر آپ دین کا کام کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ پازیٹیو بھی کر رہی ہوں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دین کا کام کر رہی ہیں تو آپ قرآن کو اٹھائیے, کھولیے, ہر سپارے کے ہر صفحے میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. کبھی بھی داعیے دینوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ دین پہ ہم لوگ چل رہے ہیں یا دین کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے پھولوں کے ہار بنائے جائیں گے, یا ہمارے لیے سونے چاندی کی مسندیں سجائی جائیں گی, یا لوگ ہمیں اٹھ اٹھ کر سلام کریں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن اٹھائے, ہمیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں. قوم عاد کا واقعہ, قوم سمود کا واقعہ, قوم لوط کا واقعہ, قوم نوح کا واقعہ, قوم شعیب کا واقعہ, قوم موسیٰ کا واقعہ, بنی اسرائیل نے باقی انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کا واقعہ, زکریا علیہ السلام کا واقعہ, یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یوسف علیہ السلام کا واقعہ, اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کا واقعہ, اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر رول ماڈل ہے. آپ کے ساتھ قریش مکہ نے کیا معاملہ کیا, منافقین مدینہ کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کہیں پہ ہمیں نوح علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں شعیب علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں لوط علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں اسحاق علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں یعقوب علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کہیں پہ ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں نظر آتی ہے. اگر ہم عورتوں میں آئے تو کہیں ہمیں مریم علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہے, تو کہیں ہمیں آسیہ علیہ السلام کی آزمائشیں نظر آتی ہے. ہم صحابہ کرام کی طرف آئے تو ہمیں حضرت بلال کی آزمائشیں نظر آتی ہے, خباب بن عرب کی آتی ہے, عمار بن یاسر کی آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زنیرہ کی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے زیادہ انبیاء آزمائے گئے اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ میری آزمائش کی گئی. تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ داعیے دین تھے, دین کو پروموٹ کرنے والے تھے, دین کے پہرے دار تھے. ان کے ساتھ لوگوں نے کیا معاملات کیے, ان کی اقوام نے کیا معاملات کیے؟ کئی ایک انبیاء کو جھٹلایا گیا, کئی ایک کا مذاق اڑایا گیا, کئی ایک کو قتل کر دیا گیا. تو ہم نے کیا سوچ لیا کہ آیا کہ ہم دین کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ہمیں تاج شاہی ملے گا؟ نہیں. خیر کی بجائے شر جلدی پھیلتا ہے, اچھائی کی بجائے برائی جلدی پروموٹ ہوتی ہے, برائی کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں, برائی کو زیادہ جو ہے پروموشن ملتی ہے اچھائی کی بجائے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور 100% کیا 110% دینا ہے. اپنے حصے کا کام سے کرنے سے نہیں رکنا. اللہ تعالیٰ بارہا دفعہ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے نبی آپ کا کام صرف اور صرف انذار کرنا ہے, ان کو ڈرانا ہے, ان کو پیغام دینا ہے. آپ اس بات کے مکلف نہیں بنائیں گے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں, اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں. ہمارا کام صرف اور صرف لوگوں کو بتانا ہے. اور ہم دین کس لیے پروموٹ کر رہے ہیں, کس لیے پھیلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے چن کے نکالے گئے ہو, اچھائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. ہمارا کام صرف اور صرف لوگوں تک اچھائی پہنچانا اور برائی سے روکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی داعی دین کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ دوسروں سے عمل کروائے یا دوسروں کو ہدایت دے. ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو کہ ہدایت کی طرف آتا ہے. تو جب ایک کام ہم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے حکم پر یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز بھی تو اللہ سے رکھنی چاہیے نا کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا. ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کیا کہا ہے, ان اجریہ الی اللہ, میرا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
میں تم سے اس تبلیغ کے بدلے کچھ نہیں چاہتا یا کچھ نہیں مانگتا، تو ہمارا اجر بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے پیار کریں، کرنے والے کرتے بھی ہیں، ظاہر بات ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہ کی ہے، یا جو دین کی طرف آتے ہیں لیکن جو بغض رکھتے ہیں، یا جنہیں سمجھ نہیں ہے، یا جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، یہ جو بھی دین کی طرف نہیں آ رہے انہیں ظاہر بات ہے یہ باتیں بری لگیں گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو اس سے مومنوں کے دلوں کو شفا ملتی تھی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن مشرکی نفرت میں بھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ہی کئیوں کو ہدایت دیتا ہے، کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اسے ہدایت کی نیت سے سنتے ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم لوگ یہ ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے پیار کریں؟ یہ دنیا ہے، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس زوم سے باہر آ جائے کہ ہم لوگ کو نیک کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں محبت ملے گی، پھر تو آپ سودے بازی کر رہے ہیں نا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، دنیا آپ کے پیچھے خود ہی چل پڑے گی۔ آپ اس چیز پہ رہیں کہ دنیا میرے سے محبت کرے، میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوں تو یہ بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر تو آپ دنیا سے ہی یہ سارا کچھ چاہ رہے ہیں نا کہ دنیا جو ہے ہم سے محبت کرے تاکہ جی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم دین کا کام تو نہ کر رہے ہوئے، ہم لوگ تو صرف فیم چاہنے کے لیے یا محبت چاہنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی نوکری کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کا اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔